جو ترجیحات کی آپ نے بات کی، 163 گاڑیاں لگژری گاڑیاں پھر منگوائی جا رہی ہیں، $4 ارب پہ ہمارے والا کے ذخائر آگے ہیں. حکومت کہتی ہے فیک نیوز نہ پھیلائیں کیونکہ یہ مرسڈیز نہیں تھی. اچھا مرسڈیز نہیں تھی، اس میں BMW ہیں، دیگر گاڑیاں ہوں گی. تو یہ کہنا کہ جی چونکہ مرسڈیز کا آپ نے نام دے دیا، نہیں ہے 165 مرسڈیز نہیں ہے. تو یہ کیوں ترجیحات پھر کدھر ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت میڈیکل اکوپمنٹ کے لیے نہیں ہے، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی تاریخ میں اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی. آپریشن تھیٹرز کے لیے، ادویات کے لیے آپ کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے آپ کی اجازت نہیں ہے. یہ گاڑیاں پھر کس طرح سے آ رہی ہیں؟ کیا یہ کرمنل نیگلیجنس نہیں ہے؟ یہ تو کرائم ہے کہ لوگوں کو کھانے کو آٹا نہیں مل رہا، آپ گاڑیاں منگوا رہے ہیں. آپ حکومت کہتی رہی کہ جی صوبوں کو اجازت دی جائے اگر آپ نے نہیں دینی گندم تو گندم منگوانے کی، وہ بھی نہیں دی گئی. تو اس پر تو کرمنل کیسز بننے چاہیے. دیکھیں وہ آپ نے کبھی سنا ہوگا اپنے گھروں میں جب بڑے بوڑھے بات کر رہے ہوں کہ یہ رجے ہوئے ندیدے، تو ٹھیک ہے نا، ان کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں بھی ہیں، ان کے محلات نما گھر بھی ہیں، لیکن ان کی نیت نہیں بھرتی. یہ کہتے ہیں مفت کا مال جتنا زیادہ عیاشی کر سکیں اتنی ہم عیاشی کریں اس پہ. آپ کو میں آج ہی ہماری خان صاحب کی معاشی ٹیم کے ساتھ میٹنگ تھی تو اس کانفرنس کے بارے میں بھی ذکر ہوا. تو اٹینڈنس آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح کی اٹینڈنس تھی اور وہ ورچوئل تھے سارے. تو خان صاحب نے ہمیں ریمائنڈ کرایا کہ پورے کووڈ کے درمیان اور جتنے بھی UNO کے سیشن تھے خان صاحب نے خود بھی ورچوئل کیے تھے، اور ان سے زیادہ جو ہے ایک کال پہ جو ہے IMF نے پاکستان کو $1.25 ارب ایک مہینے کے اندر اندر دے دیے تھے، اور پاکستان کا G20 کا لون بھی ڈیفر کروا دیا تھا. تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ان کی ترجیحات ہوتی اپنی عیاشی سے ہٹ کے، اپنے سیر سپاٹوں سے ہٹ کے، تو یہ سارے کام، کیونکہ طیب اردگان سے لے کے میکرون اور یہ سارے لوگ تو ورچوئل تھے، ٹھیک ہے نا. اس ہال میں صرف پاکستانی کابینہ کے لوگ اور پاکستان کے وقت اور جو وہاں کا دفتری سٹاف تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. کوئی دنیا سے ان کے لیے نہیں آیا اڑ کے. تو ان کی ترجیحات میں نہیں ہے یہ. ان کو جو ہے نا یہ کھاتے پیتے ندیدے ہیں. صحیح، اس وجہ سے شاید ملک کا یہ حال ہے. ان کو فکر. صدیق جان سوال کرنا چاہ رہے ہیں. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.